عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ کتاب و سنت کے بھی منافی ہے اور پاکستان کے جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے دیے گئے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس کی غلط ہونے کی کئی بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ طلاق میں جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے تحریری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے مذکورہ مسئلے میں سب سے پہلے اپریل 2017 کو زبانی طلاق دی، وہ طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے لیے لکھا ہونا اسلام کے اندر کوئی ضروری ہے ہی نہیں کہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر طلاق ہوگی، یا وہ رجسٹرڈ ہوگی تو پھر طلاق ہوگی۔ نہ اس کا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ تو وہ طلاق ہو گئی اسی وقت، اس کے لیے دوبارہ تحریری وہ شرعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عدت ہوتی ہے 3 مینسز، 3 حیض۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں 3 قروء کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ 3 مینسز کے اندر خامد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، طلاق ہو چکی ہوتی ہے لیکن نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خامد نے رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ مکمل میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو تیسرا حیض مکمل ہونے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلے خامد کے ساتھ بھی نئے سرے سے اگر صلح کی نوبت آئے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مینسز اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے، یہ اس کی عدت ہے، اور اس کی بھی ہے جو آئسہ نہیں ہے، جو حیض کی عمر سے گزری ہوئی نہیں ہے۔ تو 3 مینسز کے لیے 90 دن، بعض لوگ کہتے ہیں یہ 90 دنوں والی بات تو ویسے ہی غلط ہے۔ نہ قرآن میں 90 دنوں کا ذکر ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں 90 دنوں کا ذکر ہے۔ 3 مینسز کا ہے، اور 3 مینسز وہ 2 مہینوں میں بھی اور اس سے کم عرصے میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج عورت کو طلاق دی گئی ہے زبانی، اور صبح کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اس کے مینسز شروع ہو گئے، تو ایک مینسز تو یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ تو باقی جو 2 مینسز ہیں وہ کئی خواتین ہوتی ہیں ان کو مہینے کے بعد یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور کئی خواتین کو مہینے سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 مہینے، 2.25 مہینے میں مکمل ہو سکتی ہے، اور اس سے کم میں بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ ہر خاتون کی عادت دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کا صرف مہینے میں 3 دن مینسز ہوتے ہیں کسی کو، اور کسی کو 4 دن ہوتے ہیں، کسی کو 5 دن ہوتے ہیں۔ اگر کم مدت لیں، ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کم از کم مدت 39 دن ہو سکتی ہے۔ اگر 39 دن طلاق دینے کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اس کا یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور عدت کا معاملہ اور عدت کا مسئلہ سب سے زیادہ اس کا علم عورت کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے جس پر دوسرا غیر مطلع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام میں اس معاملے میں عورت کی بات کو حیثیت دی گئی ہے، اتھینٹک ہے، اور اسی کی بات کو مانا جائے گا اور اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ باہر کے لوگ جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کے ذاتی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، ان کی گواہی لغو، باطل اور بےہودہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ کس لحاظ سے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں؟ ان کا تعلق کیا ہے گواہی دینے کا؟ اور ان کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھنے والے وہ کس قانون کے تحت ان کی گواہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قابل قبول سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس عدت والے کیس کے معاملے میں جو فیصلہ ہے یہ اس لیے بھی باطل ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ گواہ فاسق ہیں، اور فاسق کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہی نہیں ہے، باطل ہے ان کی گواہی، کیونکہ ان کے حلفیہ بیان موجود ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیے انہوں نے پہلے کہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہے۔ 6 سال تک یہ معاملہ دفن ہوا رہا، 6 سال تک کیا وہ شوہر جو سابقہ شوہر تھا وہ مدہوش تھا، نشے میں تھا، بے ہوش تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اس کو کیوں نہیں بولا وہ؟ اب ایک خاص موقع پر آ کر، خاص وقت میں وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کوئی سازش ہے جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ورنہ وہ پہلے دعویٰ کرتا اگر اس کی حق تلفی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زیادتی ہوئی تھی تو اس کو فوراً کرنا چاہیے تھا۔ وہ عقل مند تھا، وہ کوئی پاگل بیوقوف نہیں تھا، نہ وہ مدہوش تھا، نہ وہ نشے میں تھا، تو اس وقت اس نے دعویٰ کیا نہیں۔ پھر اس کی 2 قسم کی بات ہے، اور جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، مفتی ہے، اس کی بھی 2 قسم کے اقوال ہیں اس کے۔ پہلے وہ اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے وہ مفتی کہتا رہا کہ یہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عورت کی بات
کو ہی بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر کیا تھا، اور اس کے بعد جب عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی تو بس معاملہ ختم۔ اب وہ آ کر کسی پریشر، کسی سازش کا شکار ہو کر اب وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر فیصلہ کرنے والا وہ کیسے درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو فاسق لوگ ہو گئے، اور اسلام میں فاسق کی گواہی مردود ہے، اس لیے بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ اور اگر چند منٹ کے لیے اس کے سابقہ شوہر کے دعوے کو مان لیا جائے کہ اس نے نومبر میں طلاق دی ہے، تو اس کی طلاق اور یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں 48 دن کا جو نو فاصلہ بنتا ہے۔ پاکستان کی جو سپریم کورٹ عدالت ہے اس کا فیصلہ موجود ہے، جس کو متحد عدالتوں کے اندر مانا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اور اس کو نظیر کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ متحد عدالتیں وہ 48 دن انہوں نے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 39 دن مقرر کیے ہیں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے 48 دن سے، تو یہ اس فیصلے کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ باطل اور غلط ہے، چونکہ یہ فیصلہ شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے غلط ہے، باطل ہے۔ لہٰذا یہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ، یہ میاں بیوی ہیں، ان کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی رہنے کا حق ہے، اور ایسا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہو، قانون اور اخلاق کے منافی ہو، اس فیصلے سے ان کے نکاح پر، شرعی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نکاح ان کا ٹھیک ہے، وہ زوجین ہیں، اور ان کو الگ الگ تصور کرنا ہی وہ شریعت کا مذاق ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں تمام پاکستان کے کلمہ گو لوگوں کو، مسلمانوں کو، اختلاف کے اندر آ کر وہ اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑا دینا اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھالنے کے لیے وہ رذالت اور کمینگی کی انتہائی جو ہے نا پستی میں چلے جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو ناجائز استعمال کرنا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے۔